اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ. شرک اور مشرکین. ٹھیک محترم متعلمین قرآن، نیچے لکھی ہوئی قرآن کی آیتوں کو ایک بار غور سے پڑھیے. ٹھیک، پہلی آیت پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ دیکھنا ہے. پانچویں آیت سے کرنا ہے. اچھا پلٹی نہیں. چلے. ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر مغفرت نہیں کرتا، نہیں بخشتا، ان یشرک بہ جو اس کا شریک قرار دیتا ہے، ویغفر ما دون ذلک اور اس کے علاوہ کی مغفرت کرتا ہے، لمن یشاء جس کی چاہتا ہے، جس کی وہ چاہتا ہے. نمبر 2 من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جو شخص اللہ کا شریک قرار دیتا ہے اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے. وماواہ النار اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. وما للظالمین من انصار اور ظالمین کے لیے نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا. نمبر 3 قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق. قل میرے حبیب کہہ دیجئے هل من شرکائکم کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے یہدی الی الحق جو حق کی جانب ہدایت کرے. کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو حق کی جانب ہدایت کرے. قل اللہ یہدی للحق کہہ دو کہ اللہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے. ٹھیک. نمبر 4 وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. وما یؤمن اکثرهم اور ان لوگوں میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. وما یؤمن اور ایمان نہیں رکھتے اکثرهم ان میں کے زیادہ تر لوگ باللہ اللہ پر الا سوائے اس کے کہ وہ مشرکون وہ لوگ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں. نمبر 5 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. وَقُلْ میرے حبیب کہہ دو الحمد للہ الذی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو لم یتخذ ولدا جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک اور جس کا اس کی حاکمیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ملک میں اس کی بادشاہت میں ہے نا، ملک سے بادشاہت کے. نمبر 6 ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. وما لهم من دونه من ولی اور ان کے لیے نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی سرپرست. ما لهم نہیں ہے ان کے لیے من دونہ اس کے علاوہ من ولی کوئی سرپرست. ولا یشرک فی حکمہ احدا اور اس کے حکم میں کسی ایک کو اس کا شریک نہ بناؤ. ولا یشرک اور شریک نہ بناؤ فی حکم ہی اس کے حکم میں احدا کسی ایک کو. نمبر 7 قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. قل میرے حبیب کہہ دیجئے انما بے شک بس صرف جو
انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح، تم لوگوں کی طرح، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، یوحا الیہ، میری جانب وحی ہوتی ہے، انما الہکم واحد، تم سب کا رب بس ایک ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فمن، پس جو شخص کان یرجو، امید رکھتا ہے، لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، پس اسے چاہیے کہ نیک عمل انجام دے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ نمبر 8، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فأولئک هم الفاسقون۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا اللہ نے، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالح اور نیک اعمال انجام دیے، یعبدوننی، وہ لوگ میری عبادت کریں گے، ٹھیک، وہ سب میری عبادت کریں گے، ولا یشرکون بی شیئا، اور کسی چیز کو میرا شریک قرار نہیں دیں گے، ومن کفر بعد ذلک، اور جو شخص اس کے بعد کفر اختیار کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، پس وہ سب فاسق ہوں گے۔ نمبر 9، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ، تاکہ اللہ عذاب کرے، منافق مرد پر اور منافق عورت پر، شرک کرنے والے مرد پر اور شرک کرنے والی عورت پر، وَيَتُوبَ اللَّهُ، اور اللہ معاف کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، بخشتا ہے۔ جب تاب یتوب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مغفرت کرنا، معاف کرنا، ٹھیک ہے، بندے کے لیے آتا ہے توبہ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ، اور اللہ معاف کرتا ہے ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتوں کی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ٹھیک، کیا کوئی مشکل ہوگی بولنا، ٹھیک۔ نمبر 10، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اہل کتاب میں سے اور شرک کرنے والوں میں سے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب یہ توجہ، آیت نمبر 4 میں وہم میں جو واو ہے وہ واو حالیہ ہے، وما یؤمن اکثر باللہ الا وہم مشرکون، در حالے کی، کیا کہیں گے ترجمہ، در حالے کی وہ سب مشرک ہے، شرک کرنے والے۔ آیت نمبر 6 اور اس جیسی آیت میں کلمہ احد جملے منفی میں استعمال ہوا ہو،
تو اس کے معنی کوئی بھی. سمجھ رہے ہیں؟ جملہ اگر منفی ہو اور اس میں کلمہ احد آ جائے تو ترجمہ کیا جاتا ہے کوئی بھی. جیسا کہ یہاں آیت نمبر 6 میں دیا ہوا ہے مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. جملہ کیا ہے؟ جملہ منفی ہے. مَا لَهُم نہیں ہے تو احدا کوئی بھی ترجمہ کریں گے, ایک نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ احد کے معنی ایک نہیں کریں گے. جہاں کہیں بھی جملہ منفی ہو اور اس میں کلمہ احد آ جائے تو ترجمہ کوئی بھی کیا جائے گا. آیت نمبر 7 میں بے عبادت میں بے کے معنی میں کیجیے. بے معنی ہے فی ہے, فی عبادت رب ہی. بے عبادت یعنی فی عبادت ٹھیک, اپنے رب کی عبادت میں. یہ درس مکمل ہو گیا. بچا ہے تقویتی مشق. تقویتی مشق. اب یہ جو مشق دی گئی ہے یہ آپ کی تقویت کے لیے ہے. ٹھیک, آیتوں کا ترجمہ کرنا ہے آپ کو. پہلی آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی 116 نمبر. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا ترجمہ کریں گے مولانا؟ وقالو, اور ان لوگوں نے کہا. کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدا, کہ اللہ نے بیٹا بنایا, اللہ نے بیٹا قرار دیا, اللہ نے بیٹا بنایا. اتخذ یعنی جعل بنایا, قرار دیا. ٹھیک, ولدا بیٹا. بل لہو ما فی السماوات والارض. بل لہو بلکہ اس کے لیے ہے, ما جو کچھ ہے, فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں, بلکہ اس کے لیے ہے. یا ملکیت, لام لام ملکیت کبھی سب اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ٹھیک, یا اس کے لیے ہے کہیں گے تب بھی بات نہیں. دوسری آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے, وَكَذَلِكَ مولانا, اور اسی طرح سے, جعلنا ہم نے قرار دیا, لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے, عَدُوًّا دشمن, شیاطین الانس والجن انسانوں اور جناتوں میں سے شیاطین کو. جن و انس میں جو شیطان ہیں انہیں دشمن بنایا ہر نبی کے لیے. ٹھیک, وَكَذَلِكَ اور اسی طریقے سے, جعلنا ہم نے قرار دیا ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین جن و انس کو. شیطان خالی جناتوں میں نہیں ہوتے, انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. یہ ایک بحث کا مورد ہے, وہ جائیے آپ تفسیر دیکھیے. شیاطین الانس اور جن سے مراد کیا ہے, وہ کون لوگ ہیں سمجھیں, جو نبیوں کے دشمن ہیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ اور سمود کی جانب, و سمود کی طرف, اخاہم ان کے بھائی, صالح کو بھیجا. اب یہ ایک بریکٹ میں ہے,
سمجھ رہے ہیں؟ اور سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو یہ بھیجا، بریکٹ میں رہے گا۔ قال، انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم سب اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، الہ میں سے، غیرو، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ ٹھیک؟ قال، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ۔ ٹھیک ہے؟ چل نمبر 4، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بالتحقیق ہم نے بھیجا، ارسلنا ہم نے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بالتحقیق، بالیقین ہم نے بھیجا، رسولاً، رسول کی جمع ہے، رسولوں کو، من قبلک، تم سے پہلے، بالتحقیق ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور قرار دیا ان کے لیے بیویاں اور اولادیں، بیویاں بھی تھی، اولادیں بھی تھی۔ ٹھیک مولانا؟ واضح ہے؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور قرار دیا ان کے لیے، کن کے لیے؟ اور رسولوں کے لیے، ازواج و ذریہ، بیویاں اور ذریت یعنی اولاد، تمام نبیوں، تمام رسولوں کی بیویاں بھی تھیں اور اولادیں بھی تھیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اب یہ وہی ہے، وہاں اللہ تھا، یہاں رحمان ہے، صفت آ گئی ہے۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے اولاد قرار دیا، اولاد بنایا، بیٹا بنایا، اولاد نہیں، ولدا بیٹا بنایا، بیٹا قرار دیا۔ یہ عیسائیوں کا قول ہے، جو لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنا بیٹا قرار دیا، یا عزیر کے لیے جیسا کہ کہتے تھے یہودی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے ہم نے قرار دیا ہر نبی کے لیے دشمن، کیا ہے؟ ستمگروں میں سے، مجرموں میں سے، مجرمین، مجرم کی جمع ہے، جرم کرنے والے، ظالم، ستمگر۔ ٹھیک؟ یعنی آپ یہ قرآن مجید کی آیتیں دیکھیں گے تو واقعاً ہر نبی اور ہر رسول کا دشمن آپ کو ملے گا، دشمن کا بھی تذکرہ ہے ساتھ ساتھ۔ وہ دشمن زیادہ تر لوگوں میں سے ہی ہوتے تھے، اور جو لوگ نبیوں کے، رسول کے دشمن ہوئے ہیں، قرآن نے انہیں کبھی شیطان کہا ہے، کبھی مجرم کہا ہے، کبھی ستمگر کہا ہے، اور حقیقت میں اب ان سے بڑا شیطان کون ہو سکتا ہے جو ہدایت کرنے والے کا ایک دشمن، جو آیا اس لیے ہے تاکہ وہ تمہاری نجات کے راستے تمہیں دکھائے، جو تمہیں نجات تک لے جانے والا ہے تم اسی کے دشمن ہو۔ چلے، وَكَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ۔ وَكَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، کذبت یعنی تکذیب کیا، جھٹلایا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح نے، قوم نوح، نوح کی قوم نے، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، بل احزاب، اور
گروہ احزاب کہا جاتا ہے جماعت کو، گروہ کو، ٹولیوں کو۔ جنگ احزاب کو جنگ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ جنگ خندق کا ایک نام ہے جنگ احزاب، پورا سورہ ہے قرآن مجید احزاب، اس لیے کہ مشرکین کی جتنی جماعتیں تھیں، جتنی پارٹیاں تھیں، حزب یعنی پارٹی، احزاب جمع ہے اسی کی، ہے نا۔ حزب اللہ ہے ہم الغالبون، یا حزب الشیطان ہے ہم الخاسرون، قرآن میں دونوں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے ان سے پہلے جھٹلایا، والاحزاب من بعدہم، اور جماعتوں نے جھٹلایا ان کے بعد۔ ٹھیک، هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، هذه جہنم التي، یہ وہی جہنم ہے، یہ وہی ٹھکانہ ہے جو کذب بها، جس کی تکذیب کرتے تھے، جس کو جھٹلاتے تھے، المجرمون، مجرم، جرم کرنے والے لوگ، یہ وہی جہنم ہے۔ کل قیامت کے دن جب ان کو ڈالا جائے گا تو اسے پتہ رہ جائے گا کہ یہ جہاں تم کو جگہ دی جا رہی ہے نا، یہ وہی جگہ ہے جس کا تم لوگ انکار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے نا بھائی کوئی جہنم ونم نہیں ہے، نہیں ہے تو دیکھو، اب تو یقین کرو گے کہ ابھی بھی نہیں۔ ہذہ جہنم التی، یہ وہی جہنم ہے، التی یکذب بہا، جس کو جھٹلاتے تھے، المجرمون، مجرمین لوگ، جس کا انکار کرتے تھے جرم کرنے والے۔ آیت نمبر 4 میں وَإِلَى در اصل وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ ہے، کیا ہے؟ ترتیب بدل گئی، وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ۔ آیت نمبر 4 میں، آیت نمبر 4 نکالیں گے نا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، لقد ارسلنا الى رسلا من قبلك،